نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 57 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرنے کا ہے وہ وقت جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتی ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آج کے اس درس میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں قوم کو یعنی قوم بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس حکم کو ٹالنا چاہا اور اس سلسلے میں طرح طرح کے انہوں نے سوال کیے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتارنا۔ تو یہ خرابی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی، تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل گائے ذبح کرنے کا حکم ایک خاص مقصد کے تحت دیا گیا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا اس کا ذکر اگلے رکوع کی پہلی آیت میں ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور الزام ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی قتل تو ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو تو وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا تذکرہ آیت زیر درس میں ہو رہا ہے۔ اب اس مقام پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جس مقصد کی خاطر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو تو بعد میں بیان کیا، مگر اس حکم کا تذکرہ پہلے کر دیا گیا۔ یعنی گائے کے ذبح کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو بعد میں ہوا، یعنی وہ قتل ہو گیا تھا شخص، تو اس کے قاتلوں کو معلوم کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب گائے کا ذبح کا ذکر تو پہلے آ گیا اور اس واقعے کو بعد میں بیان کیا گیا، تو اب اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کے متعلق مفسرین کرام یہ بیان فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کا ایک اپنا انداز بیان ہے، اپنا ایک اسلوب ہے کہ جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے اسے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے بھی دو حصے ہیں، ایک اصل قتل ہے جس میں مقتول کا حق ضائع ہوا، جو شخص مارا گیا اس کا حق ضائع ہوا، اور دوسرا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کا حکم، اللہ رب العزت کا حق بندوں کے حق سے مقدم ہے بندوں کے حق پر، اور اس کا حق زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ کے حکم کو پہلے بیان کیا گیا اور جو واقعہ تھا یعنی قتل کا اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ اور اس واقعے سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ آگے آئے گا کذالک یحیی اللہ الموتى، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مردہ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے روز تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر حساب و کتاب اور جزا و سزا کے تمام واقعات پیش آئیں گے۔
تو یہاں پر ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کچھ ساتھی مختلف تفاسیر ہوتی ہیں ان کے پاس، ان کا مطالعہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بقرہ یعنی گائے، یہاں پر بقرہ کا جو لفظ ہے عام طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گائے تھی، لیکن یہ لفظ جو ہے بقرہ، مفسرین حضرات فرماتے ہیں اور اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہ گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر کسی تفسیر میں یا ترجمے میں یا کہیں پر آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا بیل نظر آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر گائے لکھا ہوا ترجمے میں آئے تب بھی ٹھیک ہے. علماء کرام اس سلسلے میں دونوں طرف گئے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. مفسرین کرام اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قتل ہوا کیوں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا عامل نامی، دولت مند شخص تھا جو کہ لاولد تھا، یعنی اس کی اولاد نہیں تھی. اس کے بھائی کے لڑکے اس کی جائیداد کے وارث تھے، یعنی اس کے چچا زاد، اس کے بھتیجے. تو چنانچہ وہ بھتیجے اس انتظار میں تھے کہ یہ کب مرے گا اور ہم اس کی جائیداد پر قبضہ کریں گے. وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طریقے سے، لیکن وہ تو زندہ تھا، اور جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنے مال کا خود مالک ہے، ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا. تو آخر ایک دن اسے کسی کام کے بہانے کہیں دوسری جگہ لے گئے اور ویرانے میں جا کر قتل کر دیا. اس کے بعد انہوں نے خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ کسی نے ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے، حتیٰ کہ قریبی بستی والوں پر قتل کا الزام لگایا کہ اور ان سے دیت بھی طلب کی گئی کہ ان بستی والوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے. مگر بستی والوں نے اس قتل میں ملوث ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ ہم اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی کہ تم قتل کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے. ایک قانون ہے جس کو قانون قسامت کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چلتا ہو تو وہ جہاں پر قتل کیا گیا ہے وہاں اس سے قریب ترین بستی کے لوگوں سے قتل کے متعلق دریافت کیا جائے گا. اگر وہ انکار کریں تو ان میں سے 50 آدمی منتخب کر کے قسم دلائی جائے گی. وہ قسم اٹھائیں گے کہ نہ انہوں نے خود قتل کیا ہے اور نہ وہ قاتل کو جانتے ہیں. ایسا کرنے سے وہ لوگ قتل کے الزام سے تو بری ہو جائیں گے، تاہم انہیں مقتول کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا دینا پڑے گا. اور اس واقعہ کے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ قتل کے اس واقعہ کے وقت بنی اسرائیل میں قسامت کا قانون رائج تھا، جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، اور یہی قانون قسامت ہماری شریعت کے اندر بھی موجود ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا قانون قسامت یہ تھا کہ قاتل نامعلوم ہونے کی صورت میں وقوع یعنی جہاں پر واقع ہوا ہے اس کی قریبی بستی سے جو معتبر لوگ ہیں 50 افراد کو نکالا جائے، اور وہ لوگ ایک گائے لیں جس نے نہ ہل چلایا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو اور بے عیب ہو، اور لوگ اس گائے کو پاس قریب یعنی جو بستی کے قریب بہنے والی ندی ہو اس پر لے جا کر اس کی گردن توڑ دیں، اور پھر وہاں پر اسی ندی پر وہ اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ اے پروردگار ہم اس خون سے بری ہیں، نہ ہم کو علم ہے کہ یہ خون کس نے کیا ہے. تو جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. یہ ان کے لیے قسامت کا قانون تھا بنی اسرائیل. اور کچھ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت قتل کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تک تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی. جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کے پاس قانون بھی موجود نہیں تھا اور نہ ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود تھا. اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ظاہری طور پر حکومت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. چنانچہ آپ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، تمہارے مسئلہ کا حل نکل آئے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں، در منصور میں اور تفسیر ابن کثیر میں نقل کی گئی ہے حدیث کہ اگر بنی اسرائیل اس وقت
لیت و لعب سے کام نہ لیتے بلکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، مگر ان کی طبیعتوں کے اندر پہلے سے بگاڑ تھا، وہ بال کی کھال اتارا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم ماننے کی بجائے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو جو سوال کرتے گئے اسی طرح سختی ان کے لیے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے، مگر اس حیلہ سازی میں کافی عرصہ گزر گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بات میں بال کی کھال نہ اتارو بلکہ جو حکم ہو اس پر عمل کرو، جس قدر باریکی میں زیادہ جاؤ گے اسی قدر سختی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آخر میں مجبور ہو جاؤ گے۔ تو قاتل کی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا راستہ اختیار کیا کہ اس طرح گائے ذبح کرو اور پھر اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو تو وہ خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہیں بذریعہ وحی بھی قاتل کی خبر مل سکتی تھی اور وہ ان کو بتا سکتے تھے۔ تو اس کے متعلق مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کے دماغوں کے اندر جو خرابی تھی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست قاتل کی نشاندہی کر دیتے تو قوم بگڑ جاتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی عادات کو، ان کے طور اطوار کو خوب سمجھتے تھے۔ جب وہ تورات لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اسے اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کار مجبور ہو کر انہوں نے تسلیم کیا اور انہوں نے عہد و پیمان کو بھی توڑا۔ جب ان پر جبر کیا گیا، کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، تو پھر وہ راہ راست پر آئے اور تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے تھے، اس لیے ایسا راستہ اختیار فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب حکم دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا دیا۔ تو اب جواب میں وہ کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کی نشاندہی کرے؟ یہ تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہزوا یعنی کہ اس کا معنی یہی ہے ٹھٹھا کیا ہوا آپ میں بناتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، مگر قوم اس قدر بگڑی ہوئی ہے کہ معجزہ کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ کچھ عرصہ قبل وہ کئی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دیکھ چکے ہیں۔ فرعون کی غلامی سے نجات، فرعون کا دریا میں غرق ہونا، ان کا پانی میں بنے ہوئے راستوں پر چلنا اور پار نکل جانا، پھر ایک صحرا کے اندر من و سلوہ کو 2 وقت ان کو ملتے رہنا اور کھاتے رہنا، پانی کے لیے 12 چشمے جاری ہونا، یہ سارے معجزات دیکھ چکے تھے اور پھر بھی یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات پہ غصہ آیا، فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تو بیوقوفو کیسی باتیں تم کر رہے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہوں اور تم سمجھتے ہو مذاق کر رہا ہوں۔ یہ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے اور اسی لیے ہماری شریعت میں بھی ٹھٹھا حرام ہے۔ سورۃ حجرات میں آتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے ٹھٹھا نہ کرے۔ یہ ہنسی مذاق جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہو، اسے شریعت نے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو کر خوش طبعی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں خوش طبعی کرتا ہوں، مگر میری خوش طبعی اور عام لوگوں کی خوش طبعی میں بنیادی طور پر فرق ہے، اور وہ فرق یہ کہ فرمایا کہ میں خوش طبعی تو کرتا ہوں مگر میں حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا، میری زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں مگر میرے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کر دیں گے۔ اس نے سمجھا کہ شاید حضور اونٹ کا کوئی چھوٹا سا بچہ عنایت فرمائیں گے، کہنے لگا مگر میں اس پر سواری کیا کروں گا، اس کی تو حفاظت کرنی پڑے گی، نامعلوم کتنے سال بعد وہ بچہ سواری کے قابل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے اونٹ کے بچے کو بالکل چھوٹا بچہ کیوں سمجھ لیا؟ بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، میں تمہیں اونٹ کا وہ بچہ دوں گا جو سواری کے قابل ہوگا۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ تعالیٰ کے نبی میرے لیے جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون کوئی بوڑھیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی، جب روتی ہوئی جانے لگی تو اللہ کے رسول نے اسے واپس بلوایا اور فرمایا کہ میں نے صحیح بات کی ہے، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی بلکہ جو بھی جائے گی جوانی کے عالم میں جائے گی۔ جنتی مرد اور عورتیں سب 30-35 سال کے پیٹے میں ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے۔ تو الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا پناہ بخدا کہ میں ٹھٹا کر کے جاہل بن جاؤں، یہ بات شان نبوت کے خلاف ہے۔ میں تو تمہیں اللہ رب العزت کا پیغام سنا رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں تم تک، اور اس کا حکم سنا رہا ہوں اور تم اسے ٹھٹے پر محمول کر رہے ہو۔ اب وہ سمجھے کہ یہ بات تو سنجیدہ ہے، چنانچہ انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔